بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم۔ یہ جو پہلی آیت ہے تفسیر کے اعتبار سے ایک مشکل مقام ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے تشریح کے اعتبار سے بھی تفسیر کے اعتبار سے بھی مشکل مقام ہے، اور اس کو ذرا لفظوں سے تعبیر کرنے میں بھی کچھ توجہ چاہیے اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یقیناً ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فأبین ان یحملنها، ان سب نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، اور یہ ڈر گئے کہ ہم یہ امانت نہیں سنبھال سکتے، وحملها الانسان، اس امانت کو اٹھا لیا انسان نے، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ بھائی ذرا توجہ دینا تھوڑی سی، تاکہ آپ توجہ دیں گے تو میرے لیے آسانی رہے گی، آپ کی توجہ میری معاون اور مددگار بنے گی اس آیت کی تشریح میں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی حقیقی ہے، مفسرین کی بہت بڑی تعداد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سمیت اس طرف گئی، اور مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت جس میں بڑے بڑے صحابہ تابعین ہیں، ان کا فرمانا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے۔ میں دونوں تشریحیں عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کو اپنی حقیقت پر رکھا جائے تو اس سے پہلے ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے بھائی وہ دو طرح کے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کتنی طرح کے ہیں؟ ایک ہے علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے، ایک ہے اوامر تکوینیہ اور ایک ہے اوامر تشریعیہ۔ ایک ہے تکوینی احکام، ایک ہے تشریعی احکام۔ تکوینی احکام وہ ہے جس میں انسان سمیت، فرشتوں سمیت، جنات سمیت، یہاں کے انبیاء سمیت کسی کی نہیں چلتی، وہ فکس اور متعین ہے۔ مثلاً کس کو مرد پیدا کرنا ہے، کس کو عورت پیدا کرنا ہے، یہ امر تکوینی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔
کس کو کیا شکل دینی ہے، سردی آنی ہے، گرمی آنی ہے، اس سسٹم کو متاثر کہ انسان فیصلہ کر لے یار جو گرمی والے مہینے ہیں نا ان کو لے جائیں سردی والے مہینوں میں، جو سردی والے مہینے ہیں ان کو لے آئیں کہاں، گرمی والے مہینوں میں۔ یہ امر تکوینی ہے، اس میں مخلوق کا دخل یہ فکس اور متعین ہے۔ بحث کو پوری دنیا کے علماء، پروفیسر، ٹیچر حضرات پورے دنیا کے علوم پڑھا دے، بحث کو اس کو پڑھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے امر تکوینی کے تحت بحث ہے اس کی جو صلاحیت فکس کر دی ہے، آپ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کو کہا جاتا ہے امر تکوینی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، ان میں کسی طرح کی تبدیلی کسی انسان کے بس کا کام۔ نمبر 2، ایک ہے اوامر تشریعیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے وہ احکام جن کا تعلق شریعت اور دین سے ہے، جن کا تعلق کس سے ہے، شریعت اور دین سے ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حرام سے بچنا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے اوامر تشریعیہ۔ اللہ تعالیٰ نے شریعتیں ساری نبیوں کی مختلف ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ ان میں بھائی کیا ہوتی رہی ہے؟ یہ 2 اصول مد نظر رکھ کر اب اس آیت کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ علماء کی زیادہ تعداد، مفسرین کی زیادہ تعداد، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے عظیم الشان حضرات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حقیقی معنی مراد ہے۔ بھائی اس آیت کا کون سا معنی مراد ہے؟ حقیقی۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، بڑی بڑی ساری مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سامنے اپنی امانت پیش کی۔ وہ امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر تشریعیہ کو ادا کرنے کی ذمہ داری لینا، اللہ تعالیٰ کے اوامر تشریعیہ کو قبول کرنے کی ذمہ داری لینا۔ اے اللہ ہم ایمان لائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اے اللہ یہ جو مکلفانہ ذمہ داریاں ہیں، اے اللہ ہم ان کو کیا کریں گے؟ ادا کریں گے۔ یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مکلفانہ زندگی، جیسے بھائی دیکھو ایک آدمی اگر سرکاری نوکری میں جاتا ہے تو وہ متعلقہ محکمے کی ساری شرائط کو قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو اسکول کے ٹیچر حضرات ہیں، یہ کہیں جی ہم نے اسکول میں جانا ہے 11:30 چھٹی کرنی ہے مغرب میں، ان کی چلے گی؟ وہ کہیں گے جناب آپ نے محکمے کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جو اوقات ادارہ طے کرے گا بھائی انہی اوقات کے مطابق چلنا ہے۔ اس کو کہیں گے آپ نے وزارت تعلیم کی مکلفانہ ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا جناب آپ میرے مکلفانہ ذمہ داریوں کو قبول کر دیں۔ آسمان نے سوچ کر کہا یا اللہ میں نہیں، میرے بس کا کام نہیں، میں نہیں کرتا۔ زمین سے کہا تمہارے اوپر میں نماز فرض کر دیتا ہوں، روزہ فرض کر دیتا ہوں، کچھ ڈیوٹی کرنے کی لگا دیتا ہوں، کچھ ڈیوٹیاں تمہاری نہ کرنے کی۔ تو زمین نے کیا کہا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اے اللہ ہم یہ نہیں کر سکتے،
بڑی بڑی ساری مخلوق نے کیا کہہ دیا کہ ہم یہ ذمہ داریاں، بس ایک سوال رہتا ہے کہ جناب زمین و آسمان تو بول نہیں سکتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ گفتگو کب کر لی؟ بھائی زمین و آسمان بول نہیں سکتے میرے اور آپ کے اعتبار سے، یہ اللہ کے اعتبار سے بولتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم اللہ بہت ساری مخلوق کی تسبیحات کو سمجھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھ کے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی نے احد پہاڑ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اب ہمارے اعتبار سے احد پہاڑ محبت کرنے کے قابل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے اس پتھر سے واقف ہوں، اس کو یاد رکھے ہوئے ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام۔ اب ہمارے اعتبار سے پتھر نہ سلام کر سکتا ہے نہ سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ بھائیو یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے ہے۔ بھائی سمجھ گئے؟ بعض باتیں ٹیکنیکل ہوتی ہیں۔ میں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے حکیم کو دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، پاس بیٹھ کر دیکھا، سنی سنائی بات نہیں، بہت متقی پرہیزگار تھے، یوں نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے اور پیشاب شیشے میں سامنے ہوتا تھا، یوں دیکھتے تھے۔ لگدا پتر جیڑے تیرے دادا سی نا وہ ٹائیفائڈ بخار سے فوت ہوئے سی، جی ایسا ہی ہے۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ آپ کے ابا جی کے گردے خراب ہیں، جی ادھر پتہ نہیں، فون کر کے پوچھو، فون کر کے پوچھا جی ابا جی کے گردوں کا مسئلہ ہے۔ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ حکیم صدیق صاحب کے پاس بہت بڑے حکیم تھے، حکیم صابر ملتانی کے بڑے شاگردوں میں سے، بہت سال پہلے فوت ہو گئے۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ہم ان کے پاس بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے تھے۔ اب نبض بولتی ہے میرے اور آپ کے اعتبار سے نہیں، ماہر کے اعتبار سے۔ میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں، میرا ایک جگہ درس تھا، اس طرح کی ایک بات آ گئی، ایک ڈاکٹر صاحب ناراض ہو گئے، اس نے کہا جی یہ کیا بات ہے، پہاڑ بھی محبت کرتا ہے، حالانکہ صحیح حدیث ہے۔ میں نے تھوڑا سا نرمی سے کام لیا، جب میں نے دیکھا نا کہ یہ ملائی ٹیڑھے ہاتھ سے نکلنی ہے، میں نے اسے کہا جناب ایک بندہ شراب پی کر آتا، آپ خون کا ٹیسٹ کرتے ہو، آپ کہتے ہو جی اس میں شراب ہے، آپ خون کے کتنے ٹیسٹ کرتے ہو؟ 16۔ کون کون سے؟ یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی۔ اور بھائی خون بولتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو تم۔ کہنے لگا جی نہیں جی جھوٹ نہیں بولتے، خون جو ہے لیبارٹری کے ذریعے 16 ٹیسٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس نے فلاں دن شراب پی ہے، فلاں کام کیا، بھائی بتا دیتے ہیں کہ نہیں؟ تمہاری لیبارٹری کی اتنی اوقات ہے، ہم انکار نہیں کرتے کہ وہ خون کے ایک قطرے سے بھی بتا دیتی ہے کہ یہ اپنے باپ سے ہے یا نہیں ہے، اس کا باپ کون ہے۔ تو تم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری ساری لیبارٹریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص میدان احد میں آیا، تلوار چلائی، حضور نے فرمایا جہنمی ہے۔ کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا مشکل وقت میں ہمارا ساتھ، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جہنمی ہے۔ تلوار چلائی چلائی چلائی، صحابہ کی مدد کی، زخمی ہو کے گر پڑا، صحابہ اکرام نے سنبھالا،
اسے کہا تیرا شکریہ تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی، وہ آخری کیفیت میں. اس نے کہا کس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی؟ میں نے کوئی مدد نہیں کی، نہ میں اللہ کو مانتا ہوں نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، میں تو اپنی برادری کا ساتھ دینے آیا ہوں، اور میں نے جان برادری پر دی، اللہ اور اس کے رسول پر نہیں دی ہے. یہ کہہ کے فوت ہو گیا. تو کہاں گیا؟ اللہ کے نبی نے لڑائی دیکھ کے کیا فرمایا؟ کہاں سرکار تم خون کے ایک قطرے سے 16 چیزیں بتا سکتے ہو، تو اللہ کے رسول کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول کسی کا چہرہ دیکھ کے یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ چہرہ جنت کا ہے یا جہنم کا. اور بھائی اللہ کے رسول تو بہت بڑے، ہمارے ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، بہت اللہ والے. ایک مدرسہ میں تشریف لائے، بچے ملے، چھوٹے چھوٹے طالب علم جیسے آپ آتے ہیں سلام لیتے ہیں. ایک بچے نے سلام لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا کیا نام ہے، کدھر سے ہو، فلاں جگہ سے ہو، ساری باتیں پوچھ لی. استاد کو بلایا، اس بیٹے کو کہا آپ جاؤ. استاد سے کہا یہ بچہ کون ہے؟ یہ فلاں جگہ کا ہے، فلاں 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 فلاں، ساری باتیں استاد نے بتائی. کہا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے اس کی پیشانی میں بڑا شر نظر آ رہا ہے. مجھے اس کی پیشانی میں کیا نظر آ رہا ہے؟ بہت شر نظر آ رہا ہے، اس کی پیشانی شر سے بھری ہوئی ہے. استاد بڑے گھبرائے. بعد میں ایسے ہی ہوا. آپ کو پتہ یہ بچہ کون ہے؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. کون ہے؟ یہی بڑا ہو کے بعد میں آپ کو پتہ ہے اس بدبخت کو قادیانی کو کون نہیں جانتا. جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر وہ استاد چونکے کہ ہوئے ہوئے ہو، یہ تو آج سے اتنے سال پہلے جب یہ بچہ تھا میرے پاس، اس وقت فلاں بزرگوں نے کہہ دیا تھا اس کی پیشانی میں کیا. اب آئیے دوبارہ، میں نے عرض کیا تھا اس آیت کی تشریح تفسیر کے اعتبار سے کیا ہے، مشکل مقام ہے قرآن کا، اس لیے مجھے زور لگانا پڑ رہا ہے کہ یہ آیت تمثیلی نہیں ہے، اس کا معنی حقیقی مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت، مکلفانہ فرائض، ذمہ داریاں آسمان زمین بڑی بڑی ساری مخلوق پر ڈالی. سب نے کیا کر دیا؟ اللہ جی ہم یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے. بھئی یہ چیزیں بولی کیسے؟ جب تمہارے خون کا ایک قطرہ بول سکتا ہے، تم پیشاب کا ٹیسٹ کرواتے ہو، وہ بول کے بتا دیتا ہے فلاں فلاں بیماریاں ہیں. لیبارٹری کی زبان میں تمہارا پیشاب باتیں کرتا ہے، تمہارا خون باتیں کرتا ہے، تو کیا خدا کے سامنے زمین و آسمان نہیں باتیں کر سکتے؟ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ تو سب نے باتیں کی. میں نے جب یہ بات کی تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے جی میں معذرت چاہتا ہوں. بھلے آدمی تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، بات سمجھ آ گئی ہے، آپ نے جس طریقے سے مجھے سمجھایا ہے میری عقل میں اتر گئی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً جس طرح لیبارٹری میں گفتگو کی دنیا ہے، عام بندہ کہتا ہے لیبارٹری بولتی نہیں ہے، تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان بھی ایک گفتگو ہے، نبی اور مخلوق کے درمیان بھی ایک گفتگو ہے جس کو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. انہوں نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں حوالے کی کس کے؟ انسان کے. تو انسان نے ان کو قبول کر لیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. قبول کر کے پھر انسان ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، غفلت دکھاتا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم ہے اور جاہل ہے کہ اس نے وصول کر لی امانت، اب اس امانت کی ادائیگی میں کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے. یہ اس آیت کا معنی حقیقی ہے. اور زیادہ مفسرین، صحابہ، تابعین اور اکابر مفسرین نے اس آیت کا یہ معنی لیا ہے. دوسرا معنی کہ اس آیت کا مطلب حقیقی نہیں ہے، تمثیلی ہے. بھائی کیا ہے؟ مجازی ہے، تمثیلی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا،
مخلوق کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی صلاحیتوں کو پرکھا. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی صلاحیتوں کو، آسمان کی استعداد کو پرکھا، زمین کی استعداد کو پرکھا، پہاڑوں کی استعداد کو پرکھا، چاند اور سورج اور سیارے اور ستاروں کی استعداد کو پرکھا، فرشتوں کی استعداد کو پرکھا. تو اللہ تعالیٰ کی جو امانت کو سنبھالنے کی ذمہ داریاں تھیں، اس امانت کو ادا کرنے کی ذمہ داریوں کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں میں سے کسی میں نہیں پائی. فرشتوں میں پائی لیکن یک طرفہ آدھی. بھائی سمجھنا، یہ میں بار بار عرض کروں، فرشتوں میں پائی کتنی؟ یک طرفہ. وہ صرف خیر، شر فرشتوں میں نہیں ہے. آپ کو پتا ہوگا جو بندہ منفی کر سکتا ہے وہ مثبت بھی. ڈبل صلاحیت چاہیے تھی ان فرائض کو ادا کرنے. زمین و آسمان ساری چیزوں کی طرف اللہ متوجہ ہوئے، ان میں مطلوبہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پرکھنے کے بعد نہیں پائی. فرشتوں میں صلاحیت تھی لیکن آدھی، یک طرفہ. اللہ تعالیٰ نے دو طرفہ کامل صلاحیت پائی. کس میں؟ انسان میں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر مکلفانہ ذمہ داریاں کس کے کندھوں پر ڈال دی؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ انہ کان ظلوما جہولا. یہ دلیل ہے کہ ہم نے اس شخص کے اندر جاہل ہونے کی صلاحیت رکھی. آپ کو پتہ ہے جہالت کی صلاحیت اسی میں ہوتی ہے جس میں علم کی. بھائی غور کرنا، ظلم کی صلاحیت جو رکھتا ہے، آیا وہ انصاف کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ بھائی جس کو بھوک لگتی ہے پیٹ وہی بھرے گا. آپ میں، ہم سب میں رحم دلی ہے. اس سے پتہ چلا ہم ظلم کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈبل ہے نا. بھائی کیا ہے؟ ڈبل ہے. آپ آنکھیں کھولتے ہیں، اس سے پتہ چلا آپ میں آنکھیں بند کرنے کی صلاحیت ہے. آپ بھوکے مرتے ہیں، اس سے پتہ چلا آپ کے اندر پیٹ بھرنے کی صلاحیت ہے. تو فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. ہم نے سب کی صلاحیتوں کو پرکھا. ہماری حلال و حرام کی ذمہ داریاں نبھانے میں کی اہلیت ہم نے کسی میں نہیں پائی، صرف کس میں پائی؟ انسان میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس کے پاس جہالت ہوتی ہے. جب یہ جہالت کو دور کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو بڑے سے بڑا عالم بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ بڑے سے بڑا عالم بن جاتا ہے. انسان میں صلاحیت ہے. مسجد کا کوئی کام ہوتا ہے، مجھے یہ کام آتے نہیں، شروع میں پھنس جاتا ہوں کہ یار اس کو کریں گے کس طرح، آتا نہیں. مارکیٹ کے 2-4 دن دھکے کھاتے ہیں، پتہ چلتا ہے اچھا یار اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے. اب یہ پینٹ ہو رہا، نہ کبھی کروایا نہ پتہ، واسطہ پڑا ہے، بازار کے 8-10 چکر لگے، فیکٹری گئے، اس سے بل، اس سے پوچھ، موٹی موٹی چیزیں پتہ چل گئی. تو پہلے میں پیٹ کے علم سے جاہل تھا. جب میں پیٹ کے علم سے جاہل ہوں، دلیل ہے کہ میں جب میدان میں نکلوں گا تو میں اس جہالت کو کیا کر لوں گا؟ دور کر لوں گا. پتہ نہیں بھائی میری بات سمجھے کہ نہیں. ظلم کی صلاحیت ہے انسان میں. یہ دلیل ہے کہ یہ عدل کر سکتا ہے. یہ اٹھے گا، نبیوں کی تعلیمات کو لے گا تو اپنے ظلم کی طاقت کو ختم کر کے کس طاقت کو لے آئے گا؟ یار آپ سمجھ، حضرت عمر کیا تھے؟ تلوار لے کر کس کو توبہ نعوذ باللہ شہید کرنے آ رہے تھے. معلوم ہوا کہ نبوت کو مٹانے کی صلاحیت عمر میں تھی تو آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اس صلاحیت کا رخ پلٹ دیا. اس منفی طاقت کو اللہ کے نبی نے کیا کر دیا؟ مثبت کر دیا. عمر نے دنیا کے علاقے فتح کر لیے. دنیا کے علاقے، جنگ احد میں تباہی کس کے ہاتھوں آئی ہے؟ خالد بن
اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ فساد کی طاقت ہے، خالد بن ولید کو قبول کیا، اپنی مٹھی میں لیا، تربیت کی، تربیت کر کے خالد بن ولید کی منفی کو حضرت حضور نے کیا کر دیا؟ مثبت کر دیا۔ بعد میں یہی خالد بن ولید اسلام کے فاتح بن گئے کہ نہیں؟ تو بھائی جو غلط کر سکتا ہے صحیح ہمیشہ وہی کرتا، جو غلط کر سکتا ہے صحیح ہمیشہ۔ فرمایا کہ ظلوماً جہولا، اللہ نے سارے نظام کو پرکھا، اللہ تعالیٰ کی مکلفانہ ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی صلاحیت کسی میں نہیں تھی، یہ صلاحیت صرف اور صرف کس میں تھی؟ انسان میں۔ اللہ تعالیٰ اس کی دلیل کیا ہے؟ ظلوماً جہولا، کہ یہ ظلم بھی کر سکتا ہے، جب ظلم کر سکتا ہے پتہ چلا کہ یہ عدل بھی کر سکتا ہے، اور یہ جاہل بن سکتا ہے۔ جاہل وہی بنے گا جو، ہم بھینس کو نہیں کہہ سکتے چلو جاہل، چونکہ بھینس کے اندر جہالت کی صلاحیت ہے، جب جہالت کی صلاحیت بھینس کے اندر نہیں ہے تو علم کی صلاحیت بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کو دیکھا تو سب سے زیادہ باصلاحیت پایا کس کو؟ انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مکلفانہ ذمہ داریاں حوالے کر دی کس کے؟ انسان کے۔ تو حاصل یہ ہوا اس آیت کا معنی حقیقی بھی لیا جا سکتا ہے، اس آیت کا معنی مجازی اور تمثیلی بھی لیا جا سکتا ہے۔ حقیقی معنی یہ ہے اللہ نے پوری کائنات سے گفتگو کی، ان سے سوال و جواب کیے، ان سے پوچھا کہ تم میری ذمہ داریاں قبول کرتے ہو؟ آسمان اور زمین سب نے معذرت کر لی، انسان نے کہا میرے اللہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور قبول کرنے کے بعد پھر یہ کوتاہی دکھاتا ہے، اس اعتبار سے اللہ نے اس کو ظلوم و جہول کہا۔ یہ معنی حقیقی ہے۔ دوسرا معنی تمثیلی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوق کی صلاحیتوں کو خود سے پرکھا۔ اس پرکھنے میں سب کی صلاحیتیں کمزور تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتوں کو پرکھا، انسان سب سے زیادہ باصلاحیت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مکلفانہ ذمہ داریاں بھائی کس کو دے دی؟ اب ذرا دیکھیے قرآن نے کیا فرمایا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے پیش کیا اپنی امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا، انکار کر دیا ان سب نے ان کو اٹھانے سے اور ان کو سنبھالنے سے، معذرت کر لی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور ہماری امانت کو اٹھا لیا کس نے؟ انسان نے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ جو ہے بہت زیادہ ظلم اور جہالت برتنے والا ہے۔ اب اس صلاحیت کو پرکھ کر جو سیدھی راہ پر آ گئے ان پر اللہ کا فضل ہوگا، جو الٹی راہ پر چلے گئے بھائی وہ جہنم کا شکار ہوں گے۔ اس کو اگلی آیت میں بیان کر دیا، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ متوجہ ہو، رجوع فرمائے، توبہ قبول کرے ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مہربان ہیں، حد درجہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔